لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله. اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس و اشرف و عرفہ و اعلیٰ میں بے حد و حساب درود و سلام. اللہ کریم کے حضور دعا ہے آج کی یہ پروقار تقریب جو خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہے، اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. اس بابرکت اور بامقصد بزم کے تصدق سے اسلام کو غلبہ، مسلمانوں کو عزت و وقار، اہل ایمان کو اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے. مجاہدین اسلام بالخصوص محافظین قبلہ اول رب ذوالجلال انہیں قدم قدم پر فتح و کامرانی اور عزت و سربلندی نصیب فرمائے. جو بچے، بوڑھے، جوان، بزرگ، مرد، عورتیں اپنے خون سے سرزمین انبیاء کو رنگین کر کے سیراب کر کے بارگاہ قدس میں حاضر ہو گئے، اللہ کریم ان کے خون کے ایک ایک قطرے کی بدولت امت کو جرت، غیرت، حمیت کے ساتھ قبلہ اول کی حفاظت کے لیے چٹان کی طرح کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. سربراہان ممالک اسلامیہ میں جو بد نصیب رہنما ابھی پس و پیش کا شکار ہیں اور یہودیت و نصرانیت سے خوف زدہ ہیں، اللہ کریم ان کے ناپاک و غلیظ وجود سے ان کی ذریت سمیت امت کو پاک فرمائے. صدر مجلس، میر محفل، جان محفل، پیکر خلوص و محبت، پیر طریقت، پروردہ آغوش ولایت، جگر گوشہ محسن اہل سنت، حضرت صاحبزادہ ڈاکٹر پیر سید ضیاء الحسنین شاہ صاحب، زیب و زینت آستانہ عالیہ وینس شریف، آپ کے حکم کی تعمیل میں میں بیماری اور بخار کے باوجود، ڈاکٹرز کے روکنے کے باوجود حاضری کی. اللہ نے سعادت بخشی. میں نے حضرت سے عرض کیا تھا کہ میں ضرور حاضری دوں گا، آپ کا حکم ہے. اللہ آپ کا سایہ
اور آپ کے والد گرامی، آپ کا سایہ ہما پایا صحت و سلامتی کے ساتھ آل اسلام پر تاد دراز فرمائے۔ میں زیادہ دیر آپ کے اور آپ کے سماعت کے ذوق کے درمیان حائل نہیں ہوں گا، کیونکہ میں سپاہی ہوں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی فکر کا، تو چشتی مشرب ہونے کے باوجود میری شرعی اخلاقی جو مجبوریاں ہیں، میں نے قبلہ کی اجازت سے اور آپ کی وساطت سے ان شرعی مجبوریوں کا میں نے اظہار کیا، اور جن احباب کے دل پر یہ بات ناگوار گزری میں انہیں کوئی دعوت تحقیق نہیں دیتا، لیکن جو تقاضے ہیں میرے اور جو کچھ محراب و منبر کی چوکیداری ہے وہ پورے کرنے اللہ کریم ہمیں اس پر ہمیشہ استقامت عطا فرمائے۔ گرامی قدر بزرگوں، قرآن مجید فرقان حمید نے مومن اور کافر کی علامات بیان کی ہیں، مومن کی صفات بھی قرآن نے بیان کی ہیں اور کافر کی علامات بھی قرآن نے بیان کی ہیں۔ کافروں میں پھر ڈھیر سارے وہ لوگ ہیں جن میں سب سے شدید لوگ وہ ہیں جو یہودی ہیں۔ یہودیوں کی علامات بھی قرآن نے بیان کی ہیں اور مسلمانوں کی بھی، اور اس وقت جو امت کی حالت ہے وہ مجھ سے زیادہ آپ سے چھپی نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے قرآنی اصولوں کے مطابق یہ ہے کہ مومن کمزور نہیں ہوتا، مومن حرام نہیں کھاتا، مومن شراب نہیں پیتا، مومن سود پہ کاروبار نہیں کرتا، مومن پڑوسیوں کا حق نہیں مارتا، مومن زانی نہیں ہوتا۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو میں مختصراً آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ ان سے بچنے والے کو قرآن نے مومن کہا ہے، یعنی حیا کا اور مومن کا بڑا گہرا رشتہ ہے، جرت کا اور مومن کا بڑا گہرا رشتہ ہے، غیرت کا اور مومن کا بڑا گہرا رشتہ ہے۔ جب ان چیزوں سے جڑا ہوا ہو مومن تو پھر اس کے لیے قرآن نے جو اصول دیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، ڈالر کی اڑان ہو، پاؤنڈ کی بلندی ہو اور آپ کی کرنسی کی ویلیو کا ڈاؤن ہونا ہو، مالی کاروباری مشکلات اور تنگی کا سامنا ہو، قرآن کہتا ہے شرط یہ ہے کہ اگر آپ مومن ہیں تو پھر کامیابی آپ کی ہے، مومن کے لیے کامیابی ہے۔ اور یہ نہیں ہوتا کہ مومن صرف آسائش اور راحت میں ہوتا ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں اس مال کی اور اقتدار کی اور دولت کی ویلیو بالکل نہیں ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کے ساتھ چلتے ہوئے ایک مرے ہوئے بکری کے بچے کو دیکھا جس سے بدبو نکل رہی تھی اور کیڑے اس کے وجود پر اور اس کے آس پاس منڈلا رہے تھے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اس کو کون خریدے گا؟ عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام اس کو کون خرید سکتا ہے؟ یہ تو بدبو ہے اور گندگی ہے اس وقت جس میں یہ تبدیل ہو چکا ہے،
حضور نے ارشاد فرمایا مجھے بھیجنے والے اللہ کی عزت کی قسم ہے، اللہ کے ہاں دنیا کی حیثیت اس سے بھی کم تر ہے۔ یعنی ہم جو دیکھتے ہیں ہمارے نزدیک مومن خوشحال ہوتا ہے، مومن بڑا کاروباری معاملات میں ایسا ہوگا ایسا ہو، ایسے نہیں ہے۔ مومن وہ ہے جس کے اندر کی دنیا میں اطمینان ہو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ دل اندر ہے اور دل کے لیے ہم تسکین کے لیے 50 کروڑ کا گھر بناتے ہیں، گھر باہر ہے دل اندر ہے۔ 20 لاکھ کی گاڑی لے لی دل کے سکون کے لیے، گاڑی باہر ہے دل اندر ہے۔ تو باہر کی دنیا کا دل سے اندر سے تعلق نہیں، اندر کی جو تسکین ہے وہ کیا ہے؟ اقبال کہتے ہیں میں نے رب کے حضور رو کے التجا کرتے ہوئے کہا پروردگار یہ امت آخر اتنی پریشان کیوں ہے؟ ندا آمد نمیدانی کہ این قوم، اقبال فرماتے ہیں مجھے ایک صدا آئی، اقبال تو نہیں جانتا یہ قوم کیا ہے؟ دل دارند و محبوب ندارند، اس قوم کو میں نے دل دیا ہے ایک، اور وہ دل دیا ہے کہ اس دل کے کمرے کے، اس دل کے مسکن میں یہ میرے محبوب کو آباد کرے، یعنی ان کے نام لگائیں۔ ان کے دل کی دنیا کہیں اور ہے، تو جس کے دل کی دنیا کا تعلق نبی کے ساتھ ہوتا ہے وہ مومن کامل ہوتا ہے۔ آج کے پرفتن ماحول میں آپ دیکھتے ہیں ایک طرف فلسطین کے ان مظلوم مسلمانوں کے لیے میری اور آپ کی دعائیں ہیں، 2 کروڑ کی گاڑی پہ بیٹھ کر 10 کروڑ کے لگژری ماحول میں بیٹھ کر پیزا مٹن کو کھا پی کے دعا کرتے ہیں، اور ایک طرف دعا وہ ہے جو گھر کے 15 افراد ملبے کے ڈھیر تلے آ کر مرے اور ان کو ایک کفن میں اجتماعی کفن دے کر اجتماعی قبر میں دفن کر کے ان کے قریب کھڑے ہو کر 7-8 سال کا بچہ کہتا ہے اللہ میرا اب کچھ نہیں بچا، اب قیامت بھیج دے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کی دعا میں زیادہ قبولیت ہوگی یا میری اور آپ کی دعا میں؟ یعنی وہ امت جو جسد واحد کی مانند ہے، وہ امت آج اپنے معاملات میں یوں الجھی ہے۔ مغرب کی خواہش یہ تھی کہ اس کو یوں توڑا جائے کہ یہ اپنی اپنی دنیا میں مگن ہو اور اس کو دوسرے کا درد ختم ہو جائے۔ اقبال کہتے ہیں اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان بے تاب ہو جائے۔ وہ جو دل کی دنیا کی تار تھی جڑی ہوئی، ایک دوسرے کا احساس کرنا، وہ امت کے اندر سے تیزی سے ختم ہو گیا بدقسمتی سے، اور اس ڈیولپمنٹ پہ ایک مدت لگی ہے۔ یعنی وہ یہودیت جو 2000 سال سے زائد عرصے سے مر کھپ رہی تھی، مار کھا رہی تھی، کہاں کہاں سے نکالے گئے، کہاں کہاں ان کو مارا گیا، کہاں کہاں ان کو پیٹا گیا، اور کس کس نے ان کو ذلیل و رسوا نہیں کیا۔ لیکن آج ہم یہ کہتے ہیں کہ یہودیت کو کہیں بھی کوئی منہ نہیں لگاتا تھا، اگر ان کو چھپنے کی جگہ کہیں کوئی دے رہا تھا تو وہ مسلمان دے رہے تھے۔ لیکن قرآن نے 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ تمہارے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے، یہ دشمن ہے اور شدید دشمن ہے۔ تو کچھ نام نہاد محققین لبرلزم کو پروموٹ کرنے والے اور سیکولرزم کو پروموٹ کرنے والے محقق کہتے تھے شدت پسند لوگوں کو کیا پتا، ہم نے دنیا میں سروائیو نہیں کرنا، ان پاگلوں کو کیا پتا۔ ان کے پیچھے انویسٹمنٹ تھی مغرب کی، محترم جاوید غامدی صاحب جیسے لوگ، انڈین وحید الدین خان جیسے لوگ، ان کے پیچھے انویسٹمنٹ تھی مغرب کی، اور ہے کہ وہ ان کی خواہش یہ کہ قرآنی آیات کو علاقے، ایریے اور قوم سے جوڑ کے ان کے معانی اور مفاہیم کو دنیا سے یوں الگ کر دو کہ ہر ایک کو احساس ہو
میری زندگی انفرادی ہے، اجتماعی نہیں ہے، میں نے اپنے آپ کو سنوارنا ہے، میں نے اپنے لیے جینا ہے۔ اور مومن کا مزاج یہ ہے کہ مومن کہتا ہے کہ آپ نے لوگوں کو نور بانٹنا ہے، خیر بانٹنی ہے، آپ نے لوگوں کو مصطفیٰ کی شریعت کی خیرات تقسیم کرنی ہے۔ تو ظاہر گئے جب مومن اپنی ذات تک محدود ہوگا تو پھر اس سے کوئی کارہائے نمایاں انجام نہیں ہوں گے، اور جب مومن میدان میں نکلے گا دین اسلام کی شمع لے کر تو پھر ایک ایک مومن 90 لاکھ کنیکشن مصطفیٰ کے دین سے جوڑتا ہوا نظر آئے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، غلط فہمی دور کر لیجئے، اگر کوئی جاہل آپ کو یہ کہتا ہے کہ فلاں بزرگ نے بانسری اور طوطی بجا کے اسلام پھیلایا ہے تو وہ در حقیقت اسلام کی توہین کر رہا ہے، وہ تبلیغ کی توہین کر رہا ہے۔ جو کہتا ہے کہ بزرگ نے طوطی بجائی، بانسری بجائی اور دین پھیلایا، وہ بالکل جھوٹ بولتا ہے، بکواس کرتا ہے۔ خواجہ غریب نواز پر تہمت ہے، میرے غریب نواز نے ایک ایک رکعت میں اللہ کا پورا قرآن ختم کیا ہے۔ خواجہ غریب نواز نے قرآن مجید ختم کیا ایک ایک رکعت میں، اور الحمدللہ یہ وہ لوگ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی چیز کی بھی اتنی پوزیشن ہو ہی نہیں سکتی، اتنا اثر ہو ہی نہیں سکتا، طوطی میں، بانسری میں، ڈھول میں، ڈھولک میں کوئی اثر نہیں ہو سکتا جو اثر اللہ نے قرآن میں رکھا ہے، اور جو طاقت اللہ نے مصطفیٰ کے فرمان میں رکھی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کافر باہر سے آئے، لوگوں نے کہا سنو، اندر نہیں جانا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں سننا، ہم آپ کے کانوں میں روئی ٹھونس دیتے ہیں تاکہ اثر نہ ہو۔ تو وہ کہتے ہیں میں بڑا آدمی ہوں، عالمی منڈیوں تک میری رسائی ہے، تم بچگانہ حرکتیں کر رہے ہو۔ انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ طفیل دوسی کہتے گئے میں بڑا سمجھدار بندہ ہوں، میں تجارت کے معاملات کو پیچیدگی کو سمجھتا ہوں۔ انہوں نے کہا پھر بھی، لیکن جیسے ہی گزرے اور کلام مجید کی آیات کو انہوں نے اپنے کانوں سے جب سنا تو ان کے دل کی دنیا بدل گئی۔ بھائی قرآن تو دشمنوں کے دل میں وہ رب کا نور اتارتا ہے، اللہ کا قرآن تو دشمنوں کے دل کی دنیا کو بدل دیتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے 3 آیتوں کو سنا تھا تو فاروق اعظم کے دل کی دنیا کو قرآن نے بدل دیا تھا۔ تو جب ہم اس طرح کی بات کریں گے تو پھر کوئی بھی یوٹیوبر کہیں بیٹھ کر اگر وہ آپ پر اعتراض کرتا ہے تو کسی جاہل کی اس جہالت کا جواب ہم نہیں دے سکتے۔ ہم کہتے گئے خواجہ غریب نواز پہ بات کرو، اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہاں بر صغیر پاک و ہند میں اللہ کی عزت کی قسم ہے، نبوت کا فیضان بانٹنے والے ان اکابرین و محسنین اسلام میں حضرت سیدی داتا گنج بخش علی حجویری، حضرت سیدنا حضرت خواجہ غریب نواز اور حضرت امام علی الحق جیسے وہ لوگ ہیں جن کی برکات سے اسلام کی خیرات ہمیں میسر آئی ہے۔ تو ان کے اصولوں کو سامنے رکھیں۔ آج اگر آپ کا میرا مقدمہ ہم بیسیت بریلوی، دیوبندی، سنی، وہابی، شیعہ اپنا مقدمہ جیت بھی جائیں خدا نخواستہ اور اسلام کا مقدمہ ہار جائیں تو یہ فتح نہیں ہے، یہ ہماری بدبختی ہے۔ آج ہم اپنے مقدموں کی جیت کے لیے میدان میں اترے ہوئے گئے، لیکن آپ اور میں غور کریں شاید اسلام کا مقدمہ ہم ہارتے جا رہے ہیں۔ آج کفر طاقت میں، قوت میں آگے کھڑا ہے۔ ہم تو خیر بیسیت پاکستانی کسی قطار شمار میں نہیں، ہم تو لوگوں کے فنڈ پہ جینے والے لوگ ہیں، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ عالمی دنیا میں وہ ملک آج یہ خبر سنی ہے، کتنے دن ہو گئے فلسطین میں آگ جلتے ہوئے، آج یہ خبر سننے کو ملی ترکیہ نے بھی سفیر نکالا، کل خبر سنی بحرین نے بھی سفیر نکالا، ابھی تک سفیر نہیں نکلے تھے مسلم دنیا میں، اور فضائی راستہ دینے والے ابھی تک خاموش ہیں۔ عالمی دنیا میں 10,000 کلومیٹر سفر کر کے امریکی باری بیڑے پوری دنیا پہ ایک یہودی سٹیٹ ناجائز ریاست ہے
اس کی حفاظت کے لیے سامنے کہتا ہے میں چٹان بن کے کھڑا ہوں، اور امت وہ جس کی جرت کو، غیرت کو، حمیت کو قرآن نے بیان کیا تھا کہ مومن کمزور نہیں ہوتا، بزدل نہیں ہوتا، جس کی تاریخ بزدلی سے نہیں جڑی ہوئی، جس کی تاریخ کمزوری سے نہیں جڑی ہوئی۔ آج آپ کے نام نہاد سکالر کہتے ہیں آگ میں جھونکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم کیسے لڑ سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نے کہا قرآن سے خیرات لے لو، تمہیں بتائے گا کہ جب رسول اللہ نے اپنی قوم کو تیار کیا، وہ جب میدان میں نکلے، کوئی ایسا تھا جس کے پاس ہتھیار نہ تھا، کوئی ایسا تھا کہ جس کے پاس تلوار تھی، سواری نہ تھی، کوئی ایسا تھا جس کے وجود پر مکمل لباس نہ تھا، ایک ایک سواری پر 3 لوگ سوار ہوئے، چلتے چلتے حضور پوچھتے کیا کیفیت ہے؟ کوئی عرض کرتا سمندروں میں کود جائیں، پہاڑوں سے ٹکرا جائیں، اشارہ کرو دنیا کو بتا دیں۔ یہ لشکر لے کر حضور میدان میں آئے۔ پھر سوچو، پاک پیغمبر وہ خود فرماتے گئے لوگوں لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ يَدْعُو بِهَا وَأُرِيدُ أَن نَّخْبَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي فِي الْآخِرَةِ۔ اللہ نے ہر نبی کو ایک ایسی دعا دی ہے جس کی قبولیت کا رب نے وعدہ فرمایا ہے، ہر نبی نے دعا مانگی ہے۔ محمد مصطفیٰ فرماتے گئے میں نے نہیں مانگی، آقا کب مانگے گے؟ فرمایا قیامت کے دن آپ کے لیے شفاعت کی صورت میں مانگوں گا۔ آج حضور غلاموں کو لے کے آئے، درویشوں کو لے کے آئے، لشکر کو لے کے آئے، میدان میں اتارا، جرت، جذبہ، غیرت، حمیت سب کچھ سامنے تھا، لیکن اب دیکھیے جب میدان میں اتارے اور لڑنے کے لیے آگے بڑھ گئے، حضور نے حجرے میں دعا نہیں مانگی، حضور نے بڑی محفل میں دعا نہیں مانگی، حضور نے اللہ کے گھر میں بیٹھ کے مسجد کی صورت میں بیٹھ کر دعا نہیں مانگی، پہلے لشکر کو اتارا، تیار کر کے اتارا، اتار کے پھر ہاتھ اٹھا کے کہا اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لا تعبد بعدہا فی الارض۔ یا اللہ جو میرے تھے میں لے کے آ گیا، اب تو بھی سن لے، اگر میرے بیلی، میرا لشکر، میرے غلام، میرے دوست مارے گئے تو پھر روح زمین پر تیرا بھی نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ دعا کیسی تھی جو دعا مصطفیٰ نے یوں مانگی کہ اگر میرے دوست مارے گئے۔ اس میں پہلا نقطہ تو یہ ہے حضور نے دنیا کو بتا دیا کہ میں نے جن کو تراشا گئے ان کے دل بھی پاک ہیں، ان کی اندر کی دنیا بھی پاک ہے، ظاہر بھی پاک ہے، باطن بھی پاک ہے۔ کوئی قیامت تک جہالت کا مارا ان کے ظاہر و باطن کو گھٹیا انداز میں ڈسکس نہ کرے۔ محمد مصطفیٰ کی تربیت کا یہ عالم ہے، پڑھایا مصطفیٰ نے اور ان کو سرٹیفکیٹ میرے رب نے عطا فرمایا۔ خود کہتا ہے ہم نے ان کے دلوں کو ٹٹولا، سوائے تقویٰ کے کچھ اور نظر نہیں آیا۔ اصحاب رسول جگیروں کے لیے نہیں لڑ رہے تھے، بزنس و تجارت کے لیے نہیں لڑ رہے تھے، مال و دولت کے لیے نہیں لڑ رہے تھے، ان کے اندر کی دنیا کیا ہے؟ تقویٰ و طہارت سے جڑی ہے۔ جب وہ اتنے اخلاص اور للہیت سے جڑا ہوا لشکر میدان میں اترا، حضور کہتے اللہ اگر یہ مارے گئے نام تیرا بھی لینے والا روح زمین پر کوئی نہیں ہوگا۔ اس پہ وہ عقیدہ بھی اپنی موت آپ مر جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ چاہے تو ہزاروں محمد بنا ڈالے۔ بھائی یہاں سنو، نبی کہہ رہے یہ مارے گئے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا روح زمین پر۔ اللہ نے جواب میں کیا کہا؟ محمد ان کو مارنا ہے، یہ مریں گے، تم جاؤ گے، یہ سب مریں گے اور آئیں گے، وہ مریں گے اور آئیں گے، میرا نام مٹنے والا نہیں ہے، میرا نام جاری رہے گا۔ لیکن سنو دیوبندی، سنی، وہابی، شیعہ بن کر سنو، رسول اللہ کے غلاموں سنو، حضور نے کہا یہ مارے گئے نام تیرا بھی لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ نے حکم فرمایا اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ جبریل جلدی کر،
جی مولا، فرمایا جلدی کرو، اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم، حکم ربی ہوا 1000 فرشتے کو سامان سمیت میدان میں اتار دو، تاکہ میرے محمد عربی نے جو دعا مانگی ہے، فرشتوں نے کہا ہوگا اللہ ہمیں لڑنا نہیں آتا، لڑنا ہماری فطرت میں نہیں ہے، تو قدرت نے فرمایا ہوگا آج میں تمہاری فطرت دیکھوں یا اپنے محبوب محمد کے لبوں کی حرکت دیکھوں۔ فرشتے میدان میں اترے، 1000 آیا۔ اب ذرا منظر دیکھیے پھر کیا ہوا، حضور اسی طرح رب کے حضور دست بدعا گئے، بار بار کہہ رہے گئے اللہم ان تولک حاضر النصابہ لا توبت بعدها فی الارض، اگر میرے بیلی مارے گئے نام تیرا بھی لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جبریل کیا پوزیشن ہے؟ عرض کی اللہ سمیع و بصیر علیم و خبیر رب کہتا ہے، اور جبریل عرض کرتا ہے ڈیمانڈ جاری ہے۔ نبی بار بار کہہ رہے ہیں، قرآن کہتا ہے بثلاثۃ آلاف من الملائکہ، 3000 فرشتہ۔ پوزیشن کیا گئے؟ اللہ ڈیمانڈ جاری ہے بخمسۃ آلاف من الملائکہ، 5000 فرشتے آئے مدد کے لیے، نصرت کے لیے۔ قرآن کہتا ہے فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، جوڑوں پہ رکھ رکھ کے انہوں نے مارا، رسول اللہ کے دشمنوں کو ذلیل و رسوا کیا۔ صحابہ کہتے ہم تلوار اٹھا رہے ہوتے، دشمن پہلے مرا ہوتا، گرا ہوتا، تڑپ رہا ہوتا۔ لیکن سنو، آج آپ انٹرنیٹ سے تعلق رکھنے والے نوجوان بیٹھے ہیں، ہمارا کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ آپ بتائیے جب آج کا لبرل یہ کہتا ہے اور وہ بدبخت یوٹیوبر کہتا ہے یہ جھوٹ کی کہانی چھوڑ دو، کب آئے تھے فرشتے، کیسے آئے تھے فرشتے، کیوں آئے تھے فرشتے؟ نہیں آتے، یہ فراڈ ہے، یہ دھوکہ ہے۔ قرآن کے انکار کرنے والے کو کیسے جواب دیں؟ وجہ یہ ہے ہم اپنا مقدمہ ہار چکے ہیں، ہار رہے ہیں۔ کفر طاقت و قوت کے ساتھ بپھر کر میدان میں آ چکا ہے۔ قبلہ اول کو ختم کرنے کی ناپاک منصوبہ بندی لے کر میدان میں آ چکا ہے۔ کون ہے جو عالم دنیا کو بتائے گا کہ محمد عربی کی امت مری نہیں ہے؟ یہ جذبہ بھی ختم نہیں ہوا ہے۔ ہماری تاریخ میں شوفتہ باز، دبے باز، دھوکے باز، جوئے باز نہیں ہے۔ آپ کی تاریخ میں غازی صلاح الدین ایوبی ہے۔ آپ نے قوم کو بتانا ہے، اپنے بچوں کو بتانا ہے۔ وہ پوچھتا ہے کیسے ہوتا ہے، کب ہوتا ہے، تو اس کو کہو یہ یوٹیوبر سے نہ پوچھ، یہ آپ شہر اقبال کے اس درویش سے پوچھ جس کے باپ امام علی الحق کے مزار کے زیر سایہ رہے اور رب کے حضور حاضر ہو چکے۔ اقبال کہتا ہے فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے گا گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ جب مومن دودھ میں پانی ملانا چھوڑ دے گا، جب مومن رشوت حرام خور رشوت سے اپنا پیٹ پالنا چھوڑ دے گا، جب مومن اپنی غیرت اور حمیت کے بدلے اسلام کا سودا کرنا چھوڑ دے گا، جب مومن مصلحت کا شکار نہیں ہوگا، جب مومن پڑوسی کی بہن بیٹی کی عزت کا محافظ ہوگا، جب مومن لوگوں کو تسکین فراہم کرنے والا ہوگا، جب مومن سود خور نہیں ہوگا، جب مومن زانی شرابی بدکار نہیں ہوگا۔ قرآن کہتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ مومن کا مزاج یہ ہوتا ہے، پاک پیغمبر فرماتے ہیں جس طرح اونٹ کے ناک میں نکیل ہے، اس کو چاہے تو بڑا چلائے، چاہے تو عورت بٹھائے اٹھائے چلائے، کیونکہ وہ بھاری بھرکم اونٹ اپنی نکیل پکڑنے والے کے تابع ہوتا ہے۔ رسول اللہ کے غلاموں، میں اور آپ سب مصطفیٰ کی شریعت کے تابع ہیں، حضور کی سنت کے تابع ہیں، اللہ کے قرآن کے تابع ہیں۔ تو پھر آؤ، جب مومن برباد نہیں ہوتا تو ہم بربادی کی طرف کیوں ہیں؟ جب مومن ذلیل نہیں ہوتا
وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. ہم دنیا میں ذلیل کیوں ہو رہے ہیں؟ جب مومن ناکام نہیں ہوتا ہم ناکام کیوں ہو رہے ہیں؟ مسجدیں تو آباد ہیں، آخر مدارس تو آباد ہیں. آج تیرے میرے صوفی پر مولوی پر جبہ و دستار تو ہے، لیکن بتائیے دودھ میں ملاوٹ کون کر رہا ہے؟ بتائیے چائے کی پتی بھی ملاوٹ شدہ ہے، گھی بھی ملاوٹ شدہ ہے، معصوم بچوں کے لیے آنے والا دودھ بھی ملاوٹ شدہ ہے. جو کرسی پہ بیٹھا گئے انصاف کے لیے، اس کے انصاف لینے کے لیے وہ رشوت مانگتا ہے. جو اطمینان کے لیے بیٹھا گئے وہ سکون دینے کے لیے حرام مال طلب کر رہا ہے. تو یہ سارے سلسلے آج امت کو جو بدقسمتی سے اپنی لپیٹ میں لے چکے ہیں، ہمیں قرآن کی طرف رجوع کرنا ہے. آپ کی کتاب تو لوگوں کی لکھی ہوئی نہیں ہے، عکس بندی ٹائٹل اس کا لوگوں کا دیا ہوا نہیں ہے، اور کتاب انقلاب والے پریشان ہیں جن کی کتابیں لوگوں نے لکھی، ٹائٹل لوگوں نے دیے، عنوان بندوں نے کی ہے. وہ کتابوں والے آج پوری دنیا میں حکمرانی کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. اقبال کہتے ہیں تو حمیدانی کہ آئینے تو چیست، زیر گردوں سر تمکینے تو چیست. کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت اولا یزالست و قدیم. آپ کی خدمت میں صرف اپنے آپ سمیت کی عرض کرنا ہے. آج کے دور میں یہودیت کا جس سازش کو قرآن نے بیان کیا، یہودی ویسے چلاک ہے، یہودی ویسے بے حیا ہے، یہودی ویسے تیز ہے، یہودی ویسے تیز ترار ہے. بھائی مسلمان وہ کہاں گئے جن کی غیرت کا، جن کی جرت کا، جن کی شرافت کا، جن کی عظمت کا، جن کی رفعت کا بیان قرآن نے کیا ہے؟ اور آپ اور میں آج دنیا میں پٹتے جائیں گے جب قرآن اور صاحب قرآن سے تعلق کمزور رکھیں گے. یاد رکھو یہ آج جو 1400 سال بعد حضرت ڈاکٹر سید ضیاء الحسنین شاہ صاحب سے لے کر خادم خورشید تک کہتے ہیں یزید بغیرت تھا، یزید لعنتی تھا، یزید کتا تھا، یزید خبیث تھا، یزید بے حیا تھا، یزید بدکار تھا، یزید بد کردار تھا. تو یاد رکھیے یزید بغیرت نمازیں بھی پڑھتا تھا، یزید بغیرت خطبہ بھی دیتا تھا، یزید بغیرت تبلیغ بھی کرتا تھا. لیکن آخر وہ یزید قیامت تک کے لیے بغیرت و لعنتی کیوں ہے؟ کیونکہ یزید کی خواہش یہ تھی کہ میں شریعت کو، قرآن کی تعلیم کو، مصطفیٰ کے فرمان کو اپنی طبیعت کے مطابق ڈھال دوں. لیکن وہ یہ بھول گیا تھا کہ زہرا کی گودی میں پلنے والا حسین ہے. وہ یہ بھول گیا تھا محمد کے کندھوں کا سوار حسین ہے. وہ بغیرت یزید یہ بھول رہا تھا کہ مصطفیٰ کی جھولی میں پلنے والا حسین ہے. حسین نے کعبے کوئی تولیت چھوڑی، حسین نے روضہ رسول کی امامت اور سجادگی چھوڑی، حسین بچے لے کر میدان میں آئے. میرے اور آپ کے آقا و مولا والیوں مختار حضرت امام عالی مقام نے بچے کٹائے، جان دی، گھر لٹایا، سب کچھ کٹا کے کہا یاد رکھنا میرے سے بڑا قیامت تک شہزادہ کوئی نہیں. میں کائنات کو بتا کے جا رہا ہوں، صاحبزادہ ہوگا، پیر زادہ ہوگا، نواب زادہ ہوگا، خان زادہ ہوگا، شریف زادہ ہوگا، مولوی زادہ ہوگا. مومن وہ ہوگا کہ جس کی طبیعت نان محمد کی شریعت کے مطابق ہوگی. آپ کے میرے لیے ضروری ہے اپنی طبیعتوں کو شریعت میں ڈال دیں، طبیعت کے مطابق دین لینا چھوڑ دیں. میرے بھائی، میرے دوست، میرے عزیز، جنہوں نے طبیعت کے مطابق دین لیا اور محراب و منبر کو اپنے تابع کیا، ان کا حشر آپ دیکھ چکے کہ آج سے امریکن پریزیڈنٹ اس سے پہلے والا جب ڈونلڈ ٹرمپ آیا تو کعبہ شریف کا سرکاری مولوی کہہ رہا تھا یہ رحمت ہے، اور تلواروں کو چمٹا بنا کے ناچ رہے تھے. ڈونلڈ ٹرمپ نے آج جس کو کل سعودی پروموٹ کر کے پروٹوکول دے کے اس سے اسلام کا پیغام سن رہے تھے، 37 ممالک کے لوگوں کو بلا کے آگے بٹھایا اور ٹرمپ کو کہا تو پیغام دے. اس نے اسلام پہ بات کی. یہ ہے امت کی بدبختی اور بربادی کا وہ سلسلہ جو آگے بڑھا.
کعبے کا سرکاری امام چپ رہا، اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق ملکوں نے جو لکھ کے دیا وہ بیان کیا۔ رزلٹ یہ نکلا کہ دجال کا اڈا نیوب نامی شہر کی صورت میں باقاعدہ طور پر آباد ہو گیا، اور 2034 میں وہ آج بھی وہاں بیچارے وہ اس بات پر خوش ہیں کہ ہم نے یہاں فٹ بال کے ورلڈ کپ کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا اور تیار ہو گئے، ہم وہ کچھ کریں گے جو مغرب کو خوش کیا جائے گا۔ آپ بتائیں کہ جہاں بچیوں کے سر کاٹ دیے گئے ہوں، جہاں آج فلسطین میں 10,000 سے زائد دنیا کراس کر چکی ہے شہادتوں کی داستان رقم کر کے، بتائیے اگر 20، 25، 40 مسلمان ممالک کے حکمران قبلہ اول میں اجتماعی نماز کے لیے پہنچ جاتے تو آج تاریخ کسی اور موڑ پر کھڑی ہوتی، لیکن بزدلی ہے اس نے اپنے آپ کو اس دنیا سے اس انداز سے جوڑا ہے کہ وہ بیچارے سوچ رہے ہیں کیا کریں، ہم کیسے آگے بڑھیں، ہم کیسے جائیں گے۔ قرآن کہتا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ اگر تم نے رخ پھیرا، اگر تم نے اپنے آپ کو اس سے دور کیا تو پھر یاد رکھو میرا محمد تم پر نگہبان بن کے محافظ بن کے نہیں آیا۔ تو جو چاہتا ہے رسول اللہ کی رحمت کا سایہ ہو، محمد عربی کی آپ کی نظر عنایت ہو، آپ کی کرم بخشیوں کا سلسلہ ہو، اس کے لیے اقبال نے کہا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ کفر اسی طرح سازشیں کرتا ہوا یہودیت امت کو لپیٹ میں لے چکی ہے اور لینا چاہتی ہے۔ یہودیوں کی مقدس کتاب جیسے ہماری حدیث شریف کی یا ان کی کتاب ہے تلمود، تلمود میں انہوں نے یہ بات دنیا تک منتقل کرنے کے لیے بڑے ہیں، وہ کہتے ہم ثابت کریں گے کہ ساری دنیا جانور ہے اور ہم سب سے مقدس لوگ ہیں، ہم لوگوں کو مجبور کر کے اس پوزیشن پہ لائیں گے۔ اور انہوں نے یہ کچھ کیا، یاد رکھنا جب یہودیت 1880 میں پوری دنیا سے یہودی اکٹھے ہونے لگے، اقوام متحدہ جو وجود میں ابھی نہیں آیا تھا، لیکن عالم کفر کی بغیرتیوں اور چھتری تلے وہ اکٹھے ہونا شروع ہوئے، اور وہ وہاں تک آتے آتے 1901 تک اس پوزیشن میں آ چکے تھے کہ آخری عثمانی حکومت کا، دولت عثمانیہ کا آخری حکمران حضرت عبدالحمید، سلطان عبدالحمید کے پاس ایک بندے کو بھیجا گیا، یہودیوں کا نمائندہ بن کے گیا جس کا نام تھا آقا۔ آقا پہنچتا گئے، وہ مغرب سے آئے ہوئے مرے ہوئے کٹے ہوئے اس دور کے بزنس مینوں کو جمع کر کے انہوں نے کہا ترکی کو پیغام دو، سلطنت ترکیہ سے، عثمانیہ سے ہم سے معاہدہ کر لیں، ہم سارے قرضے چکا دیتے ہیں، اس کے شرط یہ کہ فلسطین ہمیں اسٹیٹ کے طور پر دے دی جائے۔ جیسے کہ وہ گیا اور یہ جو آقا تھا یہ باقاعدہ ترکی میں وہاں تھا، قیام پذیر تھا اور پناہ گزینوں میں سے تھا، وہاں پہنچا، اس نے پیغام دیا، سلطان حیران ہو کے کہتا ہے کیا کہہ رہے ہو؟ کہتے ہیں ہمارے لوگوں نے کہا آپ کو پیسے دیں، قرضہ چکائیں اور ہمیں ایک اسٹیٹ دے دی جائے۔ تو سلطان عبدالحمید نے یوں اپنے آگے جوتا پہنا ہوا تخت پہ بیٹھا، یوں پاؤں کیا، اس نے کہا میں تمہاری دولت کو، پیشکش کو اپنے جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں۔ جب یہ پیغام سنا آقا نے کہا آپ نے شاید بہت غلط فیصلہ کیا ہے، لیکن کفر کی چال دیکھیے، ٹھیک 7 سال کی ان کی ڈیولپمنٹ اور اندر کی سازشیں ایسی تھی کہ سلطان عبدالحمید کو 1908 میں معزول کر دیا گیا، اور اس کے معزولی نامہ کو 3 لوگ لے کر گئے، جن میں 2 بدبخت مسلمان تھے اور تیسرا یہ آقا نامی یہودی تھا، جس نے پیغام پکڑاتے ہوئے کہا میں تمہاری اوقات دکھانے آیا ہوں۔ آج بدقسمتی یہ ہے جب ہم اسلام سے دور اور اپنی خواہش کے مطابق ہم اسلام کو لیتے ہیں جتنی طبیعت ہے، رزلٹ یہ نکلتا ہے یہودیت کی سازشیں اور اس کی علامتیں جو قرآن نے کہیں وہ ساری ان میں ہیں۔ آپ اور میں گھر میں بیٹھ کر سوچیں ہم میں کتنی خصوصیات قرآن والی ہیں۔ قرآن کہتا ہے مومن ہوتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا
وتجارۃ تخشون کسادہا ومساکن ترضونہا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ یہ قبلہ زین العابدین شاہ صاحب کی بات نہیں، آستانہ عالیہ بیت شریف کی بات نہیں، ڈاکٹر سید ضیاء الحسنین کی بات نہیں ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ مومن کی علامت یہ ہے، ماں سے زیادہ، باپ سے زیادہ، بھائی سے زیادہ، رشتہ داروں سے زیادہ، بزنس سے زیادہ، پارٹی سے زیادہ، جائیداد سے زیادہ، اپنے گھر سے زیادہ، سب سے زیادہ اس کا پیار محمد عربی سے ہوتا ہے اور جہاد فی سبیل اللہ سے وہ جڑا ہوتا ہے۔ اگر آپ، میں یقیناً آپ ہوں گے، میں گناہگار اپنی بات کرتا ہوں، جب ہم اس فریم کے مطابق فٹ ہو جائیں گے پھر اللہ کی قسم ہے لڑنے کے لیے جانا بھی نہیں پڑے گا، مومن صرف للکارے گا اور کفر اپنی موت مر جائے گا، ذلت رسوائی اس کا مقدر بنے گی۔ اس کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہے اور عہد کرنا ہے کہ ہم وہ کردار ادا کریں کہ لوگ دیکھ کر کہیں یہ تو مسلمان ہے، لوگ دیکھ کر کہیں یہ تو نبی کا نوکر ہے۔ اقبال کہتے ہیں خدائے لم یزل کا دست قدرت تو، زباں تو ہے، یقین پیدا کرے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے، پرے گئے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کی گرد راہ ہو وہ کارواں تو ہے، سبق پڑھ پھر صداقت کا، شرافت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ آپ لیڈ کریں، آپ دنیا کو سبق دیں، کیونکہ آپ کی کتاب تبدیل نہیں ہوئی، آپ کا قرآن زندہ ہے، آپ کا قرآن والا نبی زندہ ہے، آپ کا حرم موجود ہے، آپ کا کعبہ موجود ہے، آپ کا رب ہے۔ آپ دنیا کو پیغام دینے والوں میں بنیں۔ دینے والوں میں کب بنیں گے؟ جب اپنی خواہشات کو مصطفیٰ کے دین کے تابع کریں گے، رسول اللہ کی شریعت کے تابع کریں گے، پھر کبھی ناکامی نہیں آئے گی، نامراد نہیں لوٹیں گے، عزت، سلامتی، عظمت آپ کا مقدر ہوگی، اور انشاءاللہ اسلام کے غلبے کا وعدہ میرے رب نے کیا ہے، کیونکہ یہ جنگ پہلی نہیں ہے اور آخری بھی نہیں ہے، یہ تو شروع ہوئی ہے۔ اِن یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، قرآن کہتا ہے تمہیں چوٹ لگی ہے تو کیا ہوا، ان کو بھی تو لگی تھی، یہ آخری نہیں ہے، یہ شروع ہوئی ہے، اور چھپنے والے بھی نہیں بچیں گے، میرے جیسے لوگ بھی نہیں بچیں گے، وہ جنگ کی زد میں آنے والے ہیں، آئیں گے، کیونکہ کفر کا اب پنجابی میں کہتے ہیں چاکا کھل گیا، یہودیوں کا چاکا کھل گیا ہے، ان کو پتہ ہم نے کیسے لپیٹ میں لینا ہے۔ جو امت بول نہیں سکتی وہ کھڑی کیسے ہوگی، جو امت بات نہیں کرتی وہ کھڑی کیسے ہوگی۔ آپ نے دیکھا نہیں، انہوں نے قذافی کو مسلمانوں سے مروایا، سید صدام حسین کو نام نہاد بدبخت مسلمانوں سے مروایا، شاہ فیصل کو مسلمانوں سے مروایا، وہ اپنے ہدف کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور وہ آگے جا رہے ہیں۔ بس ہم کسی کے کہنے پر تماشا بننے کی بجائے ڈائریکٹ قرآن و سنت سے نور لے کے ایسے لوگوں سے جو مصطفیٰ کریم کے دین پر گہری نظر رکھنے والے ہیں، ہم ان سے اپنا تعلق قائم رکھیں۔ وہ وقت انشاءاللہ قریب ہے، کیونکہ میں نہیں کہہ رہا، پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ جنگ ہوگی، لاکھوں مریں گے، محمد مہدی آئیں گے، اسلام کا غلبہ ہوگا، بیت المقدس فتح ہوگا، اور پھر قبلہ اول محمد عربی کی امت کے پاس ہوگا۔ وہ وقت قریب ہے، سعودی اسٹرگل کرے نہ کرے، انشاءاللہ رسول اللہ کے دین کی طرف بڑھنے والے، وہ وقت قریب ہے، انشاءاللہ قریب ہے۔ حالات، اقبال کہتے ہیں نا، مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، طلع تمہائے دریا ہی سے ہے موجوں کی سیرابی۔ امت انشاءاللہ بیدار ہوگی، آج نہیں تو کل ہوگی، لیکن صرف اتنی بات ہے، اگر میرے اور آپ کے مرنے کے بعد اگلے لوگ آ کے تھک ہار کے وہ پھر دین فطرت کی طرف بڑھے، تو اگر ہم ہی بڑھ جائیں تو کیسا ہے؟ بھئی شادی دین کے مطابق کر لیں، غمی دین کے مطابق کر لیں، زندگی دین کے مطابق کر لیں۔ اسلام بزنس سے، کاروبار سے نہیں روکتا، لیکن اسلام 2 نمبریوں سے روکتا ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ آئیے اس پاک بزم میں صاحبزادہ صاحب کی موجودگی میں وعدہ کریں کہ ہم آج اللہ نے جتنی توفیق بخشی اس کے مطابق، آپ دیکھتے ہیں نا کہ ہمارا پڑوسی
مدت سے عیسائی ہے تو آج بھی عیسائی ہے. ہمارا پڑوسی ہندو ہے تو آج بھی ہندو ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ خواجہ غریب نواز کی تو بولی نہیں تھی وہ، انہوں نے اسلام لوگوں کو دیا. اور ہمارا پڑوسی سکھ ہے تو سکھ ہے، ہندو ہے تو وہ متاثر کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کی وجہ یہ ہے جب وہ حاجی صاحب کے میرے جیسے مولوی کے سجدے، قرات، نعت، تلاوت، تقریر سن کے متاثر ہوتا ہے، اسلام کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، تو صبح صبح دیکھتا ہے حاجی صاحب کو، حاجی صاحب نے تہجد بھی پوری پڑھی، فجر کی نماز بھی پوری پڑھی، انہوں نے تسبیح بھی پوری پڑھی، اور صبح جیسے انہوں نے گائے اور بھینس کا دودھ دوہا تو ماشاءاللہ 5 کلو کو حاجی صاحب نے 8 کلو بنایا. وہ پڑوسی کو پتا ہے کہ حاجی صاحب کی دکان سے میں نے سودا لیا تو کون سی چیز خالص تھی، کون سی ملاوٹ والی. اس کو پتا ہے میں نے مسلمان سے شراکت کی ہے، دھوکہ کہاں ملے گا. تو جب ہمارا کردار ایسے ہوگا تو ہم اسلام کے مقدمے کو کمزور کرتے جائیں گے. اسلام کے مقدمے کی مضبوطی کے لیے یہ ہے کہ ہم قول کے پکے ہو جائیں. سارے نہیں، صرف جن کو میری منت اور میری سماجت جن کی کانوں تک ٹکرائی ہے وہ آج سے وعدہ کریں ہم الحمدللہ اللہ کے محبوب کے دین کی ہر نور کی ہر برکت کو حاصل کرنے والے اپنے شیخ کامل کے صاحبزادے کی موجودگی میں وعدہ کریں جھوٹ نہیں بولیں گے. سارے نہیں، اللہ کا کرم ہے 1-2 بندے یاد کھڑے کر دیں تو ہماری بات بن گئی. آج سے دھوکہ نہیں دیں گے. ذرا کیمرے والا بھائی آپ بھی تھوڑا محنت فرمائیں، جس کا ہاتھ نیچے ہے اس کا بھی پتہ چل جائے نا کہ وہ ماشاءاللہ نیک بندہ ہے، وہ اللہ کا برگزیدہ ہے. اس ہاتھ اٹھانے سے پہلے ہی وہ کیونکہ نیک ہے، اللہ اس کے صدقے ہمیں بھی نیک بنا دے. آج سے دھوکہ نہیں دیں گے، کم نہیں تولیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، پڑوسی کی بہن بیٹی پر گندی نظر نہیں رکھیں گے، سود پہ کاروبار نہیں کریں گے، رشوت نہیں لیں گے، حرام نہیں کھائیں گے، بے حیائی نہیں کریں گے. ہم اپنے آپ کو رسول اللہ کی غلامی سے کے رشتے سے جوڑے رکھیں گے. اور صبح کا آغاز اماں کی جوتیاں، ابے کی جوتیاں سیدھی کرنے سے کریں گے. اماں کو مصلی بچھا کے اور ابے کا ہاتھ پکڑ کے مسجد کی طرف لے کے جائیں گے. سکول، کالج، کام پہ جانے کے لیے اماں کے پاؤں اور بابے کے ہاتھ چوم کر اپنے سفر کا آغاز کریں گے. پڑوسی کی بہن بیٹی کو دیکھ کے حیا سے، شرم سے نظریں جھکا کے بتائیں گے کہ ہم شریف زادے ہیں. اللہ آپ سب کو عزت و برکت اور سربلندی نصیب فرمائے. دوران گفتگو اگر کوئی بات آپ کو نامناسب لگی ہو اس کے لیے میں دل کی گہرائیوں سے معذرت خواہ ہوں. میں نے حضرت سے وعدہ کیا، حضرت بڑے شفیق ہے، بڑے پیار فرماتے ہیں. میں نے کہا جی جیسے انشاءاللہ میں حاضری دوں گا. وعدہ وفا ہو گیا. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. صاحبان ذی وقار، ممتاز عالم بعمل حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر خادم حسین خورشید الازہری صاحب خوبصورت خطاب سے نواز رہے تھے. خطاب سن کے جس کا دل ٹھنڈا ہوا ہے وہ سبحان اللہ کہہ سکتا ہے. دل سے دعا کریں اللہ پاک حضرت کو مکمل صحت عطا فرمائے اور صحت کے ساتھ سلامت و کرامت رکھے. فخر سیالکوٹ، تاجدار فصاحت، نوبہار خطابت، ممتاز عالم بعمل، کروڑوں دلوں پہ راج کرنے والے، میری مراد حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر محمد خادم حسین خورشید الازہری صاحب دامت برکاتہم عالیہ نورانی، وجدانی اور پاک خطاب سے ہمارے قلوب کو ٹھنڈا فرماتے ہیں.